جنگ جمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیو داماد اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ کے مخالفین چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں، جو بغاوت کے نتیجے میں مخالفین کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے۔ عام لوگوں کو توقع تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ خلافت کا آغاز ہی قاتلان عثمان غنی کی گرفتاری سے کریں گے، مگر دن اور ہفتے گزرنے لگے اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مدینہ کا کنٹرول عملی طور پر باغیوں کے ہاتھوں میں تھا اور حضرت علی المرتضیٰ باغیوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھے۔ اب مدینہ سے ایک اور خط پورے عالم اسلام میں پھیلایا گیا، جس میں کہا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ قاتلان عثمان غنی کو سزا دینے سے انکاری ہیں۔ باغیوں کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ اور دوسری ازواج مطہرات کو خط بھجوائے گئے، جن میں یہ کہا گیا کہ امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ حق اور فرض ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے سروں کا مطالبہ کریں۔ بصرہ سے آنے والے خطوط میں یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اگر امہات المومنین بصرہ آئیں تو وہ انہیں ہر ممکن مدد کے لیے حاضر پائیں گی۔ کچھ عرصے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بصرہ جانے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ ان کی روانگی سے حضرت علی المرتضیٰ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر انہوں نے بصرہ کے خزانے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی فوج ان سے مل گئی تو وہ حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے بھی بصرہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اسی اثنا میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی اپنے کچھ قریبی عزیزوں کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئیں۔ بصرہ کے نزدیک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گرد جمع ہو جانے والوں اور حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ باغیوں کی خطوط مہم سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے چکی تھیں۔ بعد مخلص اور غیر جانبدار مسلمانوں نے مصالحت کی کوششیں شروع کر دیں اور جلد ہی یہ کوششیں بارآور ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ قاتلان عثمان غنی کو سزا دینے کے خلاف نہ تھے اور نہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے کوئی ذاتی عزائم تھے۔ امن معاہدہ ہو گیا اور دونوں طرف کے لوگ پہلی بار سکون کی نیند سو گئے۔ بظاہر باغیوں کے کھیل کی بساط الٹ چکی تھی، مگر وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ رات کے آخری پہر ان کے کچھ آدمی حضرت عائشہ کے کیمپ میں داخل ہو گئے اور حضرت علی المرتضیٰ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ قدرتی طور پر حضرت علی المرتضیٰ کے کیمپ میں یہی سمجھا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور دھوکے سے حملہ کر دیا ہے۔ تاہم جلد ہی ان کے فوجیوں نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کے کیمپ کو گمان ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں حضرت عائشہ صدیقہ نے انتہائی جرأت سے مقابلہ کیا اور آخر تک اپنی اونٹنی پر سوار رہیں۔ لڑائی کے دوران حضرت علی المرتضیٰ کی فوج نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور عملاً وہ مخالف فوج کی حراست میں آ گئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ان پر غلبہ پانے کے بعد اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، وہ بلبلا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب صورتحال واضح ہوئی تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے انتہائی احترام سے ان پر زور دیا کہ وہ واپس مدینے تشریف لے چلیں اور ان کی شایان شان واپسی کے انتظامات بھی کر دیے۔ اس طرح یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔